سوال یہ ہے سجدہ سہو کب لازم آتا ہے اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ تو میں بتا دیتا ہوں. سجدہ سہو کب لازم آتا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں کسی موقع پر ہم اس کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کی صورتیں کیا ہوتی ہیں. اس میں تفصیل ہے لمبی. تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نماز کے پورے اذکار پڑھ لیں، اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ. جب سلام پھیرنے کی باری آئے تو آپ پہلے 2 سجدے کریں اور 2 سجدے کرنے کے بعد میں دونوں طرف سلام پھیر دیں. یہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ ہے. اور ایک طریقہ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ سلام کے بعد میں سجدہ سہو کرتا ہے آدمی، دونوں طرف سلام پھیریں، اس کے بعد سجدہ سہو کریں، اس کے بعد میں پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں. یہ دونوں طریقے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ملتے ہیں. امامت کے اہل کون ہے؟ امامت کا اہل جو انسان سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو، سنت کا زیادہ علم رکھنے کے بعد میں جو قرآن اچھا پڑھنے والا ہو، یہ لوگ امامت کے سب سے زیادہ ہیں. جو بڑا عالم ہو، بڑے عالم کے بعد میں جو قرآن کا بڑا قاری ہو. ایک مجمع ہے جس کے اندر 15-20 لوگ ہیں. اس میں آپ دیکھو علمی اعتبار سے کون سب سے بڑا ہے. جو علمی اعتبار سے سب سے بڑی شخصیت ہے وہ امامت کا زیادہ اہل ہے. اور اگر علمی اعتبار سے سب برابر ہیں تو قرآن پڑھنا کس کو اچھا آتا؟ جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا اس کو امامت کے لیے کھڑے کرنا چاہیے. لیکن جس مسجد کے اندر امام متعین ہے اس مسجد میں اس امام کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی امامت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ حنابلہ کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک، شیخ عبدالسلام شعیر اور اس طرح سے بعض دیگر علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کے اس کی مسجد میں پڑھا دیا دوسرے آدمی نے نماز اور وہ امام کی اجازت نہیں تھی تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی کسی کی، نہ وہ امام کی ہوتی نہ مقتدیوں کی ہوتی. جو امام متعین ہے اس امام کی صراحتاً یا عرفاً اجازت ضروری ہے کہ بھئی وہ امام صاحب اگر نہیں آئے اور دوسرے آدمی نے پڑھا دیا تو بھی ان کو برا نہیں لگتا، وہ منع نہیں کرتے کہ تم نے ایسا کیسا میری اجازت کے بغیر پڑھا ہے، تو ٹھیک ہے پڑھا سکتے ہیں. ورنہ جس مسجد کے اندر جو امام متعین ہے اس کی اجازت لینا ضروری ہے. بہت بڑے آدمی آ گئے، مثال کے طور پر ہماری مسجد کے اندر شیخ عبدالرحمن سدیس آ گئے، تو بہت سی مرتبہ جو دوسرے لوگ رہے وہ کیا کرتے؟ ارے چلو آپ چلو. یہ غلط رویہ ہے. کیا کرنا چاہیے؟ امام سے پوچھنا چاہیے آپ کی اجازت ہے ان کو بڑھانا؟ امام نے بولے ٹھیک ہے میری اجازت ہے، آپ ان کو بڑھاؤ. اچھا ٹھیک ہے آپ ہی ان کو بولیے. تو اس طریقے سے کرنا چاہیے، ورنہ جو آدمی اس کو آگے بڑھا رہا ہے دوسرے کو، وہ گناہ گار ہوگا. اور جہاں آپ کسی کے گھر پہ گئے نا تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. جیسے ایک آفس میں آپ گئے تو آفس میں ایک مین چیئر رہتی ہے نا، اب اگر اس کی جگہ پہ آپ جا کے ڈائریکٹ سیدھا اس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے، آپ گناہ گار ہیں. ہاں وہ ان کی اجازت ہو، وہ خود بولے ارے حضرت آپ یہاں نہیں، آپ یہاں بیٹھو، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، ورنہ اس کی مین جگہ پہ بیٹھنے والا وہ گناہ گار ہوگا. اسی طرح سے ٹھنڈ کے موسم میں تیمم کرنا کیسا ہے؟ سردی کا موسم ہے اور آپ کے گھر میں گرم پانی کا انتظام نہیں، نہ چولہے پہ آپ گرم کر سکتے، نہ آپ کے گھر میں گیزر ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ کو سردی زکام ہو جائے گا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر گرم پانی کا انتظام ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، گیزر میں گرم کر سکتے، گیس کے چولہے کے اوپر گرم کر سکتے، لکڑیوں کے چولہے کے اوپر گرم کر سکتے ہیں، تو تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو آدمی پانی استعمال کرنے پر قادر ہو اس کو تیمم کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت سارے شادی شدہ لوگوں کے اندر بھی اس لیے پیش آتا کہ بولے اتنی سردی ہے فجر کی نماز چلی جائے گی. تو شرعی اعتبار سے جنوبی انسان کے لیے جو غسل جس کے اوپر فرض ہو اور مجبوری کے اندر وہ تیمم کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر اس کو یہ یقیناً ڈر ہے کہ بھئی تیمم کرے، غسل کرے تو پکا بیمار پڑتے، عورت کے لیے مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھنا کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا افضل اور بہتر طریقہ ہے. غالباً فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی تھی، لیکن عام معمول آپ کا یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے تھے.
कसर कितने फासले पर लाजिम आती है? कसर जो है ना, ये 3 फरसक के ऊपर हज़रत अनस की हदीस है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 मील या 3 फरसक के ऊपर कसर करते थे। तो एहतियातन 3 फरसक लेते हैं, जिसके 9 मील बनते हैं, और आज के किलोमीटर के हिसाब से 24-25 किलोमीटर बनते हैं। तो ये समझ लीजिए एहतियाती तौर पे 25 किलोमीटर का सफ़र है आपका, आपके घर से, आपके शहर से निकलने के बाद 25 किलोमीटर, तो आप कसर कर सकते हैं, वरना आप कसर नहीं कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी बासी टाकली गया, तो बासी टाकली करीब है ना, 25 किलोमीटर तो नहीं है, तो बासी टाकली में वो कसर नहीं कर सकता है। एक आदमी खामगांव गया तो खामगांव में कसर कर सकता है। इसी तरह से कौन से गुनाह माफ़ होते हैं और कौन से गुनाह माफ़ नहीं होते? तौबा के बाद कैसा, क्या है इसकी वजाहत? एक इंसान अगर तौबा किए बगैर मर गया तो शिर्क और कुफ्र और निफाक अल्लाह माफ़ नहीं करता। एक आदमी इस्लाम के अलावा कोई दूसरे धर्म में था, उस आदमी को माफ़ी नहीं है अगर वो तौबा किए बगैर मर गया। एक आदमी क्रिश्चन था, ईसाई था, यहूदी था, कोई और दीन पे था, बुत की पूजा करने वाला था, उस आदमी को माफ़ी नहीं। कोई आदमी कब्र परस्त था, कब्र पे जाता था, कब्र पे सजदे करता था, कब्र वालों से मांगता था, बाबा आप मेरे को औलाद दे दो, बाबा मेरा काम बराबर नहीं चल रहा, आप मेरा काम चला दो, है ना। या ये समझता था कि अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब है, कई भी रातों में सुनते हैं, वो देखते हैं, बाबा उनको अपन क्या मुँह दिखाएंगे। तो जो इंसान शिर्क करता है, अल्लाह के बराबर किसी और को लाके खड़ा करता अल्लाह की जगह में, वो आदमी को भी अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन बाकी जो गुनाह हैं, तो वो गुनाहों के बारे में अल्लाह की मशीयत पे है। अल्लाह चाहेगा तो माफ़ करेगा, अल्लाह चाहेगा तो सज़ा देगा, अल्लाह की मशीयत पे है। लेकिन जो आदमी जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के ऊपर कोई झूठ बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झूठ बोले, तो हो सकता है कि अल्लाह उसको माफ़ कर दे, मतलब एक बहुत वीक चांस तो है। लेकिन उसके बारे में अल्फाज क्या है, जो मुझ पे जानबूझ के झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यानी ज़्यादा इम्कानात, ज़्यादा चांस उसके क्या है, उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। क्यों? इतना बड़ा जुर्म उसने किया, अल्लाह उसके रसूल के बारे में झूठी बात किया। तो ये गुनाह हैं जो माफ़ नहीं होते हैं, और लोगों के हक़ भी माफ़ नहीं होते। बहुत डरना चाहिए लोगों के हक़ के बारे में। हमने किसी को गाली दिए, किसी को थप्पड़ मारे, किसी का पैसा लेके अपन ने इस्तेमाल कर लिया और उसका पैसा उसको वापस नहीं दिए, ये अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता, चाहे कितना ही अच्छा नेक इंसान क्यों ना हो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला दोनों को अपने सामने खड़ा करेगा, इसकी नेकियां उसको दी जाएगी, उसके बाद में अगर उसके अमाल ऐसे हैं जन्नत में जाने वाले तो जाएगा, वरना फिर जहन्नम में जाएगा। एक सवाल ये है, किसी के वसीले से मांगना कैसा है, सही? और नहीं तो कोई क्या है दलील? किसी के वसीले से नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया नहीं ऐसा। अगर दुआ करने में वसीला लेना ज़रूरी होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के जाते ना। जो मशहूर दुआएं हैं कुरान में, अम्बिया की जो दुआएं हैं, अम्बिया की दुआओं में कुरान में कहीं आपको वसीले का ज़िक्र नहीं मिलेगा। हज़रत आदम ने या हज़रत नूह ने या हज़रत इब्राहीम ने, अल्लाह ने बहुत सारी दुआएं नकल की, अल्लाह हमारी दुआओं को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा, ऐसा कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं सिखाई है, उन दुआओं के अंदर वसीले का तज़किरा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर वसीला होता तो अल्लाह के नबी सिखा के जाते। वसीले की कई अक़साम हैं। अल्लाह के नाम के ज़रिए अल्लाह से मांगना, अल्लाह आप तो रज़्ज़ाक़ हैं, मेरी रोज़ी में बरकत अता फ़रमा, तो ये जायज़ है। अपने नेक अमल के वसीले से दुआ करना, अल्लाह मैंने फ़लाँ गरीब को सदका दिया था, अगर ये अमल आपके यहाँ मकबूल होगा तो मेरी मुसीबत को दूर कर दीजिए, जायज़ है। और इसी तरह से एक इंसान किसी नेक आदमी के पास जाए, है ना, और नेक आदमी के पास जाके क्या बोले, आप हमारे लिए दुआ करो, आप बड़े नेक आदमी हैं, बराबर नमाज़ पढ़ते, बराबर रोज़े रखते। तो आप किसी के पास में गए, मिसाल के तौर पर दानिश भाई आप दुआ करिए ज़रा,
تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بلا شبہ جائز ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ دانش بھائی کے صدقہ طفیل میں میری دعا قبول فرما. کیا ہے؟ دانش بھائی آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے مسئلے کو حل کرے، اور یہ نہیں سمجھے کہ ان کے پاس گئے تو ہی دعا قبول ہوں گی، میں مانگا تو نہیں قبول ہوتی. یہ غلط ہے. کیا ہے؟ میں بھی مانگوں گا، وہ نیک آدمی ہے وہ بھی مانگے گا، تو شاید اللہ تعالیٰ جلدی دعا قبول کرے. تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. لیکن ایک انسان بولے اللہ میرے نبی کے صدقہ طفیل میں میری دعا قبول فرما، یا فلاں ولی کے صدقہ طفیل میں میری دعا قبول فرما، یہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ ہے. کیا ہے؟ جو لوگ فاتحہ کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، غلط طریقہ ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. لیکن وہ فاتحہ کرتے کیسا؟ سامنے کھانے کی چیزیں رکھتے، کھانے کی چیزیں رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب ہمارے نانا کو پہنچے، اور پھر اس کے بعد میں سب مل کے اس کو کھا لیتے. تو یہ تو غلطی ہے. لیکن اگر ایک انسان بولے اچھا کھانا سامنے ہونا چاہیے، کیا کرے؟ چلا جائے راٹھی پیڑے والے کے یہاں، اور وہ سب مٹھائی کے اسٹور کے سامنے کھڑے رہ کے اللہ ہمارے نانا کی مغفرت فرما. چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو اللہ کے نبی کے صدقہ طفیل میں ہماری دعا قبول فرما. ٹھیک ہے، نبی کے صدقہ طفیل میں تم نے کیا کرے؟ تمہارا کیا تعلق ہے؟ نبی کے اعمال سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ایک بہت نیک انسان ہے، ہم سمجھتے اللہ کا ولی ہے، تو وہ ولی کے جو اعمال ہے وہ اس کے اپنے لیے، اس کا تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور نیچے کا سوال کیا ہے؟ جو عقیدہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ انسان کھلم کھلا مشرک ہے، دیکھو ہم کو ہے نا کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا بول کے ہمارا کیا فائدہ اس کے اندر؟ ایک آدمی اگر کوئی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے رہا تو ہمارا کوئی پرسنل نقصان ہے؟ کہ ہماری مسجد میں 10 نمازی آتے تو ہم کو 1000 روپے ملتے، اب 5 ہی آئیں گے تو پھر جو ہے 500 ملیں گے. تو نہیں، اپنے کسٹمر اپنی دکان میں زیادہ آنا چاہیے. ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. لیکن جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ مشرک ہے، اس کا اپنا عمل مقبول نہیں ہے. آپ کا عمل اس کے پیچھے کیسا صحیح ہوگا؟ ایک امام نے وضو نہیں کرا، ٹوائلٹ کے لیے گیا، وہاں سے آ کے سیدھا نماز پڑھا دیا، اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کا عمل صحیح نہیں ہے. تو نماز کے لیے جتنا وضو ضروری ہے اس سے زیادہ عقیدہ توحید ضروری ہے. آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے مائک کے اندر صبح فجر کی نماز کے بعد میں آپ تھوڑا سا ایک گشت لگائیں محلے کا، کئی مساجد کے امام کھلم کھلا اللہ کے نبی سے دعا مانگ رہے، یا رسول اللہ مدد کیجئے خدا کے واسطے، ہے نا. اور کئی ایسے اشعار آپ کو ملیں گے، کئی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی. تو دعا عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادت، دعا عبادت ہے. جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کر رہا ہے وہ مشرک ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہا ہے. تو ایسے امام کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوتی. باقی عقیدے میں خرابی ہے کہ اس کے اندر بدعت ہے، اس کے اندر وہ سنت کے خلاف نماز پڑھاتا، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس قدرت ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے آپ پڑھیں، اہل حدیث امام کے پیچھے، تو آپ پہ فرض ہے ادھر پڑھنا. لیکن آپ اسکول گئے ہیں، آپ ٹیوشن گئے، آپ کسی جگہ دور گئے ہیں اپنے کام سے، اور وہاں پر وہ بدعتی آدمی کی مسجد ہے، جو بدعت ہے اس کے اندر شرک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مجبوری میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.